أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ سورۃ الصف ہے اور مدنی صورت ہے اور 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل صورت ہے. اس سورہ مبارکہ کا ابتدا اللہ جل جلالہ کی تسبیح سے ہے اور ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی ایک صورت پیچھے بھی گزر چکی ہے، سورۃ الحشر، اور اس سے پہلے سورۃ الحدید، اور بعد بھی آنے والی صورتیں آگے سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، یہ مسبحات کہلاتی ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الصف ہے اور اس کا ابتدا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو ہم اس عمل کو کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اور اس عمل میں اپنی جان کھپا دیں گے. تو اس موقع پر یہ ابتدائی آیات بینات نازل ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دعویٰ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. اور وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں ایسی باتوں کو کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کر سکتے. ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے. کبر مقتا، اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے. کبر بڑی بات ہے، مقتا غصے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا کہ تم وہ کہو، ما لا تفعلون جو تم خود نہ کر سکو. ٹھیک ہے، یہاں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا. مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ایسی بلند باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جن باتوں کو آدمی نبھا نہ سکے، پورا نہ کر سکے. کچھ لوگ ان آیات بینات سے غلط استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جب تک آدمی پورا خود عمل نہ کر رہا ہو. اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. سمجھے بھائی، یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دعوے نہ کرو جن دعووں کو تم پورا نہ کر سکو. ایسی باتیں نہ کہو جن باتوں کو تم پورا نہ کر سکو. میں ایسا کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ بلند دعوے نہ کرو، ان دعووں سے روکا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جب تک تم خود مکمل طور پر دین پر عمل نہ کرو اس وقت تک آپ کسی کو تبلیغ نہ کرو. بالکل غلط ہے. آپ تبلیغ کرتے بھی اس لیے ہیں کہ تاکہ اپنے عمل میں بات آئے. جب انسان بار بار کوئی بات کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو اپنے اندر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور صاف صاف سوال کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جب تک مکمل طور پر
دین پر نہ چلیں تو اس وقت تک ہم نیکی کا حکم نہ کریں، اور جب تک مکمل طور پر ہم گناہ سے نہ بچیں، دوسروں کو نہ روکیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، جتنا عمل ہو سکتا ہے کرو۔ کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں اور غلط دلیل دیتے ہیں، بالکل باطل بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم نہ کر سکو۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہاں بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی ایسا کام ہمیں پتہ چل جائے نا جس کام پر اللہ کی رضا ہو تو اس پر ہم اپنی جانوں کو کھپا دیں گے، تو کہا ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن دیکھو اتنے بڑے دعوے نہ کرو، کیا پتہ تم نہ کر سکو۔ اس پر پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون۔ ہاں، آؤ آپ کو محبوب عمل بتاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یحب، پسند کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں، جو کہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں جہاد و قتال کا مضمون آتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں، اور صفاً، اور گویا کہ وہ صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسی صفیں ان کی ہوتی ہیں جیسا کہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ بنیان دیوار، مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، اتنا مضبوط ہو کر جم کر کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی ہے، ان کے ایمان میں لغزش نہیں آتی ہے، اور وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، کوئی ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوتا۔ جیسے تیسے حالات آ جائیں وہ اپنے مشن کو، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے بلند ترین، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل۔ اس عمل کو کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت ہے، اس لیے اس عمل کو اللہ کا محبوب ترین عمل بتلایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي